ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. جناب صدر، حضرات علماء کرام، سندھ دھرتی کے انتہائی قابل احترام زعماء، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ایک بار پھر آپ نے اپنے اس وطن عزیز کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ ملک کی قیادت کس کو حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ 75 سال ہو گئے، قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، اقتصادی ترقی کرتی ہیں، سائنسی ترقی کرتی ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی ہیں، صحت کی جدید سہولتیں لوگوں کو مہیا کرتی ہیں، نوجوان نسل کی اعلیٰ تربیت کرتی ہیں، لیکن پاکستان اپنے 75 سالہ تاریخ میں پیچھے کی طرف گیا ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ کہیں تو خرابی ہے کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنا ہے جو سیاست کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کے نزدیک سیاست نام ہے جھوٹ، دھوکے اور چالاکی کے ساتھ اقتدار تک پہنچنے کا، جو جانتے ہی نہیں کہ سیاست انبیاء کا فریضہ ہے، مقدس فریضہ ہے، سیاست قوم کی امانت ہوتی ہے جس میں خیانت کی کوئی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ جمعیت علماء آج دنیا کے سامنے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کرسی کی ہی تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرسی کی جنگ کو، مفاد کی جنگ، یہ تمہارے رویوں اور تمہارے کردار کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارے نزدیک یہ اقتدار کی جنگ بھی مقدس جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی دین کی تعلیم اور دین کے احکامات قیامت تک کے لیے مکمل ہو گئے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ یہ بھی نعمت ہے کہ ہمیں قلب نصیب ہو گیا، یہ بھی نعمت ہے کہ ہمیں نماز نصیب ہو گئی، یہ بھی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت نصیب ہو گئی، لیکن اصل نعمت اس کامل دین اور مکمل دین کا مکمل نعمت اور تمام نعمت اس صورت میں ہے جب اس کامل دین کا اقتدار ملک میں ہوگا۔ اقتدار کے بغیر اور حکومت کے بغیر نعمت تو ہے لیکن اس کا مکمل نام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، پیغمبر کی آواز پر بھی اپنی آواز اونچی مت کرو، اور اگر کرو گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو میں یہ احساس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ اب ماضی کی لکیریں مٹاؤ، بہت ہو گیا، 75 سالوں کا تجربہ کافی ہے، ہم مزید یہ تجربے اب برداشت نہیں کر سکتے، ملک بیٹھ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو گزشتہ دور گزرا ہے 2018 کے الیکشن کا، دھاندلی کا الیکشن، دھاندلی کی حکومت، دھاندلی کے نتیجے میں ایک ناجائز حکومت، اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اور ہم نے وہ سال بھی دیکھا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی گئی تھی۔ یہ ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں، ایک یہودی ایجنڈے کے ساتھ، ایک مغربی ایجنڈے کے ساتھ، اور آج بھی جو لوگ آپ پر حکومت اور اقتدار کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا قبلہ امریکہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا قبلہ مدینہ اور مکہ ہو سکتا ہے۔